شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا اسحاق ڈار صاحب ملکی معیشت کی سمت کا درست تعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو ڈالر کی قدر مسلسل نیچے جا رہی ہے اور پاکستانی روپیہ کی قدر بڑھتی جا رہی ہے، درست سمت میں کامیاب ہو جائیں گے معیشت کو لے جانے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی جو معیشت ہے نا، وہ پچھلے کئی ماہ سے ایک لیکوڈیٹی کرنچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالرز کا فلو ہے وہ کم ہے اور جو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ زیادہ ہے۔ پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا سامنا کریے ہوئے ہے اور یہ بڑھتا چلا گیا بیکاز آئی ایم ایف کے پروگرام جس کو مارچ میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ جا کے اگست 29 کو 7واں ریویو ہوا۔ آپ اندازہ یوں کریے کہ پاکستان میں اگست 21 میں جو اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ 20 ارب ڈالر کے تھے، جو کہ اس وقت پاکستان کے پاس 7.9 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں۔ سو یہ تو ایروژن ہے فارن ایکسچینج ریزروز کی۔ اسی طرح ہمارے باقی جو اشاریے ہیں وہ بھی، کرنٹ اکاؤنٹ ہو، ہماری امپورٹس ہوں وہ بڑھی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھا۔ اب ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہم واپس آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو آ گئے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کمٹمنٹس ہیں اس میں ہمیں اس طرح کی فائنینسنگ نہیں حاصل ہو پائی جو کہ تقویت دے سکے اس بات کو کہ ہمارے پاس 31 سے 33 ارب ڈالر جو فائنینسنگ کی ضرورت ہے اس سال کی وہ موجود ہے۔ اس کو آپ کپل کیجئے کہ فلڈز نے اس صورتحال کو اور ہمارے لیے تشویشناک کر دیا ہے۔ اس کو تشویشناک کو اس طرح دیکھیے کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ صرف 2% رہ جائے گی، ایگریکلچر گروتھ نیگیٹو ہو جائے گی، ہماری جو انفلیشن ہے وہ 23 سے 25% ایوریج پہ چلی جائے گی۔ اچھا، میں ذرا پرٹیکولرلی ڈالر کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں خاقہ نجیب صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی حقیقی قیمت 200 سے کم ہے۔ اگر یہ 200 سے کم ہے تو پھر اس میں اضافہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب موجود تھے تو کیا پالیسیز ان کی ٹھیک نہیں تھیں جو ڈالر 239 سے 242 تک پہنچ گیا تھا؟ دیکھیں، ایک تو اضافہ انہی چیزوں سے ہوا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یوں ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب بھی ڈیلے ہوتا چلا گیا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کم ہوتے چلے گئے، ہماری سپلائی آف ڈالر اور بھی کم ہوئی، ہمیں آئی ایم ایف کی بعد جو اے ڈی بی ورلڈ بینک کے پیسے ہیں وہ بھی آنا کم ہو گئے۔ سو آبویسلی ایک پریشر کریٹ ہوا، اس میں ایک سینٹیمنٹ بھی نیگیٹو ہو گیا اور اس میں جیسے کہ آپ نے سنا کہ اسپیکولیشن کا جو عنصر ہے وہ بڑھ گیا۔ ہر ایک نے اپنی اسٹور آف ویلیو کو بہتر یہ سمجھا کہ وہ اسٹور آف ویلیو کو وہ ڈالرز میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بینکوں نے ایل سیز بہت ہائر ریٹس پر ٹریڈ کی اور جب ایل سیز کو انہوں نے ہائر ریٹ پر ٹریڈ کیا تو اس سے پھر ایک اسپیکولیشن کا عنصر بڑھا۔ یہ سب وہ عوامل تھے پلس انسرٹنٹی ان دا کنٹری۔ آپ یہ دیکھیے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ آبویسلی سیپ ان کرتی ہے مارکیٹ سینٹیمنٹ میں۔ پاکستان کے ایکسٹرنل بانڈ بھی بہت، ہماری تینوں مارکیٹس کریڈٹ ڈیفالٹ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 ارب ڈالر پاکستان کو سیلاب کی مد میں دے گا، ان کی بحالی کے لیے دے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ اگر وہ پیسے میں مل جاتے ہیں تو پھر تو ڈالر 150 اور 160 پہ ٹریڈ کرنا چاہیے۔ سو یہ اب آپ، یہ تو وہ صورتحال ہے جو ہم گزر رہے ہیں یا گزر رہے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو بھی یہاں سے ہونا ہے وہ پاکستان کے لیے جب تک ڈالر آئیں گے نہیں، اور اس وقت پاکستان کے لیے آئی ایم ایف ایز این اینکر اور ملٹی لیٹرلز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، 2 ارب ڈالر ری پرپز کر رہا ہے ورلڈ بینک، 1.5 ارب ڈالر جو ہے اس وقت اکتوبر میں ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ جائے گا۔ پر یہ بھی کوئی ایسی رقوم نہیں ہے، آپ کی آن دی ادر سائڈ ایک بیلنس شیٹ ہے جس میں آپ نے پیمنٹس بھی کرنی ہے۔ سو یہ یاد رکھیے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 7.9 بلین ڈالر پہ ہیں، جب تک یہ 12-14 بلین ڈالر پہ بلڈ نہیں ہو جاتے اتنا استحکام نہیں آئے گا۔ سر مہنگائی کا بتائیں، مہنگائی کم کرنے میں بھی مدد ملے گی اگر ڈالر نیچے جاتا ہے، اور کیا عوام کو بھی کوئی ریلیف ملنے کی امید نظر آ رہی ہے؟ شارٹ ٹرم بتائیں۔ obviously اب اس لیے 1 روپے میں استحکام آنا چاہیے اگر یہ سارے فلوز بن جاتے ہیں۔ پر آج ہی جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، دیٹس ناٹ اے گڈ سائن۔ ہمارا اسٹیٹس پہلے B3 تھا، اب CAA1 ہو گیا ہے، یہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی بات ہے، ایسا ہوا ہے۔ سو یو ہیو ٹو ریمبر پاکستان اکانومی از ان اے ویری ویری چیلنجنگ سچویشن۔ اس کے سیریس ایشوز کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے، اس میں یاد رکھیے کہ انفلیشن کا ایک تعلق امپورٹڈ ہے
ہے اور اس امپورٹڈ کا تعلق ڈالر سے ہے اور دوسرا تعلق انرجی سے ہے. آپ جب تک انرجی کی کنزمپشن کو کم نہیں کریں گے انفلیشن ملک سے نہیں نکلے گی. نمبر 3 آپ کے ایک فلڈز کی ہٹ ہے, اس کی وجہ سے ایک سپلائی کم ہو رہی ہے ہمارے فوڈز کی, اس کو بھی انشور کرنا ہے. سو ملٹیپل پالیسی فریم ورک جو ہے اس میں آپ کو کام کرنا ہے. یہ چیلنجنگ یعنی فوری طور پر آپ کو مہنگائی کم ہو نہیں آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.